وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال واقعتاً بڑا ہی اہم ہے، وہ یہ کہ عصر کے بعد سونا منع ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں عصر کے بعد سونا کہیں بھی منع نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے اقوال پیش کیے جاتے ہیں اور جھوٹی من گھڑت روایات پیش کی جاتی ہیں، اور اتنے ہی پر بس نہیں بلکہ کچھ نیم حکیم کے تجربات بھی بتائے جاتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں عصر کے بعد سونا منع نہیں ہے، بلکہ جو لوگ عصر کے وقت ڈیوٹی سے فارغ ہوتے ہیں ان کے پاس دن بھر میں صرف یہی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہی ٹائم سونے کا رہتا ہے، تو وہ لوگ سوتے ہیں اور اس سے جسم کو ریلیکس ملتا ہے اور راحت ملتی ہے۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَكْذُوبَةِ الْمُشْتَهِرَةِ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ فِي شَأْنِ ذَمِّ النَّوْمِ بَعْدَ الْعَصْرِ، عصر کے بعد سونے کی مذمت کے سلسلے میں لوگوں کی زبان پر بہت سی روایتیں بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے الموضوعات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 69 پر ایک روایت ذکر کیا ہے اور کہا لا یصح، یہ صحیح نہیں، اس کا راوی خالد ہے، خالد کذاب ہے، جھوٹی روایتیں گڑھ کر پیش کرنے والا ہے۔ وہ روایت اس طرح سے ہے من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن الا نفسه، عصر کے بعد جو سوئے اور دماغ جاتا رہے تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، کسی اور کو ملامت نہ کرے بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ قال الالبانی فی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112، حدیث رقم 39، ضعیف، یہ روایت ضعیف ہے۔ ابن حبان نے الضعفاء والمجروحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 283 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ من طریق خالد بن القاسم عن لیث بن سعد عن عقیل عن الزہری عن عروہ عن عائشہ مرفوعا، یہ روایت ہے۔ اب یہ روایت بہت سی کتابوں میں مل جائے گی اور اس روایت کی بنیاد پر عصر کے بعد سونے کی لوگ مذمت کرتے ہیں اور بہت کچھ طبی نقطۂ نظر سے نقصان بتاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی صبح سے لے کر کے عصر تک کام کیا، نماز پڑھا، نماز پڑھ کر کے سو گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ لیث بن سعد اس میں ایک راوی ہیں، ان سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ رمضان کے مہینے میں عصر کے بعد سو رہے ہیں، کہا انہوں نے کیا اس میں کوئی مذائقہ ہے؟ کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہم کو عقیل، اس میں جو عقیل راوی ہے اس کی بات زیادہ پسند ہے بنسبت خالد کے۔ یہ جو خالد بن قاسم ہے یہی کذاب اور وضاع ہے، حدیثیں گڑھنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور ساتھیو، تحقیق کرنا ضروری ہے۔ ہمارے سماج میں ویسے بھی خرافات زیادہ ہی منتشر ہے اور حقائق لوگوں کی نظروں سے اور لوگوں کے عمل سے بھی دور ہے، اس لیے تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تاکہ جو دین کے نام پر غلط باتیں پھیلائی گئی ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے۔ اب اسی کو کوئی آدمی برسہ برس سے آزما رہا ہو کہ وہ 1:30-2 بجے ڈیوٹی سے آ جاتا ہے، عصر کی نماز پڑھ کر کے سو جاتا ہے، الحمدللہ وہ بالکل ہی فریش رہتا ہے، بالکل فریش رہتا ہے، تو تجربہ سے بھی یہ بات غلط ہے۔ جو لوگ تجربات کو زیادہ پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔